آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صبر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. برادر ذی وقار، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور سربراہ راہبر و راہنما تتمہ دور زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عطیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات اور واقعات کے پیش نظر آیت قرآن کریم کی اس کا ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے تلاوت کیا۔ اللہ فرمائے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلا کیا جائے، ان کے ساتھ اظہار محبت کی جائے، اظہار ہمدردی کی جائے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا، یعنی آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے، استحقاق رکھتا ہے، اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو، تو حکم ہے کہ پہلے رشتہ داروں کو دیکھا جائے، پھر یتیم اور مسکین دیگر لوگ ہیں۔ اگرچہ یتیم اور مسکین رشتہ داروں میں ہیں تو پھر ان کو بھی پہلے دیکھا جائے۔ جو موجودہ پاک سرزمین میں حالات چل رہے ہیں، پاکستان کے تقریباً چاروں صوبوں کے بہت سارے ایسے علاقے جو زیر آب آ چکے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں
ہڈی بچی ہوئی ہے، اللہ کا احسان ہے، ورنہ حقیقت ہے کہ تباہی مچ چکی ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ مسلسل 30 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے، مسلسل 30 گھنٹوں سے بارش، نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے، لوگ نہ جانے کس حال میں ہیں۔ اور یہ اسلام ایسا دین ہے، اسلام نے ایسی تربیت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ پر صحابہ کرام کے اندر وہ تعلق اور بھائی چارہ قائم کر کے بتا دیا کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا اگر پریشان ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی پریشانی کا ازالہ کرے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، نہ کہ خود عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر ایثار، راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل اور مقام قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان ہے۔ اور آج تو الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں اربوں روپوں کے مالک ہیں، کروڑوں اربوں کی جائیداد کے مالک ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو یہ تعلیم اور تربیت ہے، یہ حکم ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کے بارے میں سوچیں۔ اور آج ہماری تربیت اور ہماری سوچ کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ جی ٹھیک ہے جی، لیکن اتنا ضرور ہے جس نے پڑھ دیا نا کلمہ، وہ جب اکیلا بیٹھتا ہے جائے تو حالات و واقعات کے بارے میں سنتا ہے نا، تو اس کا جو ضمیر ہے، اس کے اندر کی آواز ہے، اس کو جھنجھوڑتی ضرور ہے، بے شک کوئی سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن وہ جھنجھوڑتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اقتدار کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، جو نیچے کی طرف دیکھنے نہیں دیتا، غریب کی طرف توجہ نہیں دلاتا، کیونکہ یہ نشہ بہت برا ہے، دولت کا بھی ہو یا اقتدار کا ہو تو وہ بہت برا نشہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کر دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج جمعۃ المبارک کے عظیم اجتماع میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جس کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بھی کہہ نہیں سکتا کہ کسی پر کوئی مشکل وقت نہیں آ سکتا، وہ رب ہے، جب چاہے، جس پر چاہے، جیسا چاہے امتحان کھڑا کر سکتا ہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جس سے چاہے امتحان لے سکتا ہے۔ اور دولت والے تو پھر زیادہ کرتے ہیں۔ ابھی کرونا نے نہیں دیکھا کیا حالات کیے، کرونا کے اندر کیا ہوا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ، وہ بھی ہل گئے اور پھر اپنوں سے دور لینا شروع ہو گئے۔ وہ کئی ایسے امیر جی بس اب میں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا ہے، مجھے کورونا کی شکایت ہے، اب بچے آتے ہیں تو باہر کھانا رکھ کے چلے جاتے ہیں، نوکر آتے ہیں، ہے نوکر، ہے خادم،
اس کو بھی اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، باہر ہی کھانا رکھ کے چلے گئے۔ اس کو ملنے کے لیے اجازت نہیں، کوئی مل نہیں سکتا۔ یعنی رب تعالیٰ نے یہ وبا بھیج کر یہ انسانیت کو بتایا کہ لوگوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں خود کہتا ہوں بیکون ہو جاتا ہے، لیکن میں ہوں، تو میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے، پھر بھی میری بارگاہ میں آ جا۔ اس پیشانی کو میں نے غیروں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنایا، یہ پیشانی اب یار کے دروازوں پہ رکھنے کے لیے نہیں پیدا کی، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ گھٹنے غیروں کے آگے ٹیکنے کے لیے نہیں پیدا کیے۔ یا اللہ کیوں؟ رب فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بارگاہ میں یہ پیشانی کو رکھنے کے لیے۔ اور پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں رب نے قسمیں کھائیں، فلا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے والتین کی قسم ہے، والزیتون کی قسم ہے، طور سینہ کی قسم ہے، امن والے شہر کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا احسن بنایا ہے، میں نے انسان کو بڑے پیار سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، ماں نہ ماں، کوئی بھی دنیا کی جیسی بھی ماں ہوگی، لیکن اولاد کے لیے اس کا درد ایک الگ ہی ہوتا ہے، انوکھا ہوتا ہے، اور اس درد میں دکھاوا نہیں ہوتا، اس درد میں شو بازی نہیں ہوتی، اس پیار میں کوئی شوبدہ بازی نہیں ہوتی، وہ سچا پیار ہے۔ اور ماں کبھی اپنے بیٹے کو بھوکا پیاسا تڑپتا نہیں چھوڑ سکتی، یہ تو ایک ماں ہے، میرا تیرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس میں قید نہیں لگائی، قید نہیں لگائی کہ مسلمان بندے سے میں پیار کرتا ہوں، قید نہیں لگائی، یہ تو اپنے اعمال ہیں، اپنے اعمال ہیں، اپنا کردار ہے، اپنی زندگی کا مشن ہے۔ اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں نے آ کر حق راستے کی تعلیم دے دی، تربیت کر دی۔ اب ہم ہیں، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس طرح رب کی بارگاہ میں رب تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں، کیونکہ جس نے رب کو پہچان لیا اس نے سب کو پہچان لیا۔ میرے دوستو، رب کیا ہے؟ رب کی ذات کیا ہے؟ رب کی کائنات ہے، رب تعالیٰ خالق کی کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک و مولا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ وہ زمین پر چلنے والی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتی ہے۔ ہم بندے رب سے دور ہیں، بندے کو منا لینا ایسے ہے جیسے رب کو منا لینا ہے۔ سلطان العارفین سلطان بہو نے فرمایا نا کہ دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دیا جانے کو، کہ دل جو ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
میں تو تیری یہ شعراز ہے نا اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. رب کو راضی کرنا ہے. رب کی رضا کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے؟ رب راضی ہوتا ہے رب کے بندوں سے پیار کرو. میں جو مین ایجنڈا ہے جو میں آج گفتگو کر رہا ہوں وہ اسی چیز پہ کہ آج ہم دراصل جو موٹر سائیکل پر چل رہا ہوتا ہے نا وہ سائیکل والے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور جو سائیکل پہ ہوتا ہے وہ پیدل چلنے والے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اور جو کار پہ بیٹھا ہو تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میں تو بس میں ہی ہوں میرے دوستوں. لیکن اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے، میں نے پہلے کہا کہ وہ جب چاہے جس طرح چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. ابھی لاکھوں لوگ بڑے بڑے بنائے ہوئے محلات، بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی کوٹھیاں ہم سیلاب کی زد میں آ گئے. فصلیں پکی ہوئی تھیں تباہ و برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، نصف و نابود ہو گئی. گاڑیاں بہہ گئی پانی کے اندر. اب لوگوں کو اپنی جان کے لانے پڑے ہوئے ہیں. حقیقت میں ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے بارے میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ مولا اپنے ان بندوں پر رحم کر دے، ان بندوں پر کرم کر دے. خدا گواہ ہے آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں تو میڈیا پہ آ ہی نہیں رہی. بہت سارے علاقے بڑے بڑے پل، بڑے بڑے برج ختم ہو گئے، گر گئے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہوں. اب پانی کیا چیز ہے؟ دیکھنے میں بندہ اللہ نے تجھے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. لیکن رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے اندر حکمت ہے اور ہر چیز میں جب وہ چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے وہ طاقت عطا کر سکتا ہے. دیکھنے میں چونٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہاتھی کے آگے چونٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن چونٹی بھی ایک مقام آتا ہے ہاتھی کی جان دے دیتی ہے، ہاتھی کو مرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے آئے، فرعون، نمرود، حمان، شداد، بڑے بڑے جابر آئے، سب ختم ہو گئے، نصف و نابود ہو گئے. نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے چھوٹی سی مخلوق کی ڈیوٹی لگا دی، مچھر کی ڈیوٹی لگا دی. وہ مچھر ناک کے زیر دماغ تک پہنچتا ہے. اب دیکھو رب بتا رہا ہے کہ میرا شریک بننے کی کوشش کی تھی نا، تو پھر تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں رب ہوں. مخلوق وہ جو رب ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنی رعایا کی ڈیوٹی لگاتا ہے. شاہی حکم تھا، شاہی آرڈر، سب سے اعلیٰ آرڈر یہ تھا کہ جو بھی آئے سب سے پہلے نمرود کو جوتے مارے. اس کو سکون ملتا تھا. مچھر کی ڈیوٹی تھی. اب دیکھیں مچھر دماغ میں چلا گیا، اس کو مچھر کو زندگی کون دے رہا ہے؟ رب دے رہا ہے. مچھر دماغ میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اس کے دماغ میں خلل پیدا ہوتا. تو وہ ڈیوٹی تھی، رعایا کی ڈیوٹی تھی. نہیں تو بادشاہ کسی کی ہمت ہوتی ہے. اقتدار کا بڑا نشہ ہوتا ہے. آج بھی اقتدار کے والے سے بات کروں تو اقتدار کے نشے، اور میں دعوت فکر دیتا ہوں عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، ایک صرف بندے کی خاطر ایک رات کے چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں نہ جانے عوام پتہ نہیں کیا کرتی ہے.
باہر نکل آئی جی. ہمارے قائد کو پکڑا گیا, ہمارے لیڈر کو اگر پکڑا گیا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اذان ہوتی ہے, نماز کے لیے مسجد کے دروازے میں کھڑا رہتا ہے, نماز کے لیے نہیں آتا. بندے کی خاطر جب کہ کسی نے پیغام نہیں بھیجا, سوشل میڈیا پر پیغام آتا ہے, ایک اعلان ہوتا ہے, لوگ گاڑیوں سے گاڑیاں بھر بھر کے نکلتے ہیں, اور بندہ خدا 5 وقت تجھے رب کے گھر سے بلاوا آتا ہے, رب کے گھر سے بلاوا آتا ہے. 5 وقت ہر اذان میں 2 مرتبہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف, حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف 2 مرتبہ کہا جاتا ہے. اور پھر اگلے جملے ہیں کہ اے اپنے لیڈر کو کامیاب کرنے والوں, اپنے لیڈر کی خاطر جوتیاں کھا کر, اس لیڈر کی خاطر جب وہ اقتدار کے نشے میں تھا اس نے تیرے بارے میں سوچا نہیں, اس لیڈر کی خاطر جب وہ اقتدار پر تھا اسے کوئی غریب نظر نہیں آتا تھا, اس نے غریب کو مہنگائی کی چکی میں پیش کر رکھ دیا. آج اس اقتدار کے نشے والے کی خاطر تو گھر سے نکلتا ہے, تجھے اذان کی آواز آتی ہے, پر ڈے 10 مرتبہ اذان آتی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, 10 مرتبہ رب کے گھر سے پیغام آتا ہے, آؤ نماز کی طرف. اور اگلا جملہ حی علی الفلاح, جس کو کامیاب کر لے وہ کامیاب نہیں ہے, بلکہ جو پیشانی ٹیک دیتا ہے وہ کامیاب ہے. جو پیشانی کو مسلح پہ ٹیک دیتا ہے, جو پیشانی کو مسلح پہ رکھ دیتا ہے, کامیاب حقیقت میں وہ ہے, کامیاب حقیقت میں وہ ہے. میرے مسلمان بھائیوں, ہمیں سوچنا ہے, اربوں روپیہ الیکشن کے نام پہ لگ جاتا ہے, اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. یہی میں متعدد بار محفل میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ کاش یہی ہمارے کینڈیڈیٹس جو لبرل سیکولر لوگ ہیں وہ کاش اپنے اپنے حلقے میں لاکھوں کروڑوں روپیہ جو الیکشن کیمپین پہ لگاتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں غریبوں کے گھر میں پہنچا کر دیکھیں. خدا کی قسم سکون کی نیند آئے, جیت جائیں یا ہار جائیں, یہ دنیا کی جیت ہار نہ دیکھو, دیکھو یہ کہ تیری قبر آنا ہو جائے. تو جب جائے نا تو لوگ بولے کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا, ہماری مدد کون کرے گا. وہ لوگ بولے اب میرے گھر کی صفائی آ کر کون کرے گا, اب میرے گھر کا پانی آ کر کون بھرے گا. یہ ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے, عمر فاروق کیا کرتے تھے. تو پھر لوگ روئے, اور پھر جب ایسا حکمران ہوگا جب راتوں کے اندھیرے میں لوگوں کی خدمت جا کے کریں, اس کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد بھی ہوتی ہے. آج دراصل بے شک ہم آزاد ہو چکے ہیں, لیکن قانون ان کا چل رہا ہے, لا ان کا چل رہا ہے, طریقہ ان کا چل رہا ہے, اسمبلیوں میں ساری چیزیں ان کی چل رہی ہیں. پاکستان پاک سرزمین اس لیے بنی تھی کہ نفاذ شریعت مصطفی ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کی بات اسمبلیز کے اندر ہوگی. ہمارے ہر فورم پر یہ بات ہوگی کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں, حضور کی شان پہ, حضور کی ناموس کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. میرے دوستو, اختصار کے لیے آخری جملے یہی ہے کہ جہاں جس کے جتنے وسائل ہیں کوشش کریں اس مشکل گھڑی میں ان سیلاب زدگان تک پہنچیں, ان تک اپنی جتنی حیثیت ہے. یارو دیکھیں وہ سب کچھ ان کا تباہ ہو گیا, سانسیں ان کی جب تک ہیں وہ چلتی رہیں گی. جن کے لاکھوں جانور اس ٹائم لوگوں کے مر چکے, فصلیں کروڑوں روپوں کی ختم ہو گئی, گھر تباہ ہو گئے, بچے آنکھوں کے سامنے پانی میں بہ گئے. کدھر سے بھی ہوا ہے, آنکھوں کے سامنے پانی میں بچے بہ گئے, بچا نہ سکے, بلکتے رہ گئے.
اب کئی بچے اپنوں سے بچھڑ کر نہ جانے پانی میں بہہ کر کہاں چلے گئے، نہ جانے کس جگہ پر ہیں۔ تو یہاں ہمیں چاہیے جس طرح وقت نماز کا ہو ہم نماز کے لیے آئیں، رب کا شکر بھی ادا کریں، مولا ہمیں ایسی نادانی آفات سے بچایا ہوا ہے، اور ساتھ ان کے لیے اور نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں نا، اللہ ان پر رحم کر دے، اللہ ان پر کرم کر دے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، آج کسی کے لیے دعا کرو گے کل میرے لیے بھی کوئی دعا کرے گا، کل آپ کے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا اٹھ جائے گا۔ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہوگا، آپ کا جاننے والا نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچو گے تو وہ بھی کوئی بھی آپ کے بارے میں اچھا سوچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے توسل سے ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے توسل سے ملک پاکستان پر اپنی خاص عنایت عطا فرمائے۔ اس پاک سرزمین کو ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور دعا ہے اللہ جہاں جہاں بھی سیلاب کی زد میں آ کر لوگ پریشان ہیں، بے حال ہیں، بے سر و سامان ہیں، جہاں پر ابھی تک اتنے دنوں سے امداد کے وسائل نہیں پہنچ سکے، اللہ ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وما علینا